ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی دو بڑی خبریں ہیں، ویسے بھی کئی سیدھا سیدھا خبریں بھی تو ہے، اور دونوں بھی بڑی خوشگوار خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار نے ٹیکس میں کمی کر دی اور نئے سلیب کا اعلان ہوا، اور قوم سے وزیر اعظم کا خطاب ہے۔ چلیے، اچھی بات ہے۔ کیا کیا چیزیں سستی ہوں گی، کیا سہولتیں ہوں گی، پھر اس پہ ریئیکشن بھی کیا ہے اپوزیشن کا۔ اپوزیشن تو خیر سرکار کے ہر کام میں تو نقص نکالتی وہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس پہ اعتراض کیوں؟ تو وزیر اعظم کا خطاب کیسا رہا، کیا بولے؟ خیر وہ تو بولتے ہیں، بہت ہی بولتے ہیں وہ تو۔ دوسری، فلسطینی ریاست آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور فرانس بھی اب قطار میں ہے، وہ فلسطین کو تسلیم۔ اور دوسری طرف ظالم اور قاتل نتن یاہو اور اس کا آقا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا بھی ریئیکشن۔ تو دیکھیے کتنی ہٹ درمی کس حد تک ہو سکتی ہے، اور ہندوستان کے خلاف کیوں ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ کالم سے دیکھیے آپ۔ عام طور پر ہم خبریں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار اداریے کبھی کوئی توجہ دلائے تو کالم تو وقت ہی نہیں ملتا، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ نظر تو کچھ ہوگا، ہر ایک کا اپنا اپنے لحاظ سے سوچنے کا انداز، پیش کرنے کا انداز، لیکن اس میں بعض چیزیں اپنے کو مل بھی سکتی ہیں۔ تو خیر یہ ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان پہ نظر، پھر چیل کی نظر مردار پر ہوتی ہے نا، اسی اب یہ چیل کی نظر ہے، امریکہ چیل کی نظر ہے، تو وہ اب بگرام، یہ کیوں بگرام ایئر بیس کیوں چاہیے افغانستان کا؟ پھر ہندوستان کی حکومت کیوں سرنڈر ہو رہی ہے امریکہ کے سامنے؟ یہ بھی خبریں ہیں۔ اور کبھی آپ نے سنا کہ ایک ملک کے صدر کو یہ کہنا پڑا کہ ان کی جو شریک سفر ہے، زندگی ہے، اہلیہ ہے، وہ مرد نہیں عورت ہے؟ تعجب ہوگا آپ کو یہ۔ اور کس ملک کے صدر کو عدالت میں یہ پیش کرنا پڑا ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے آج کے اخبار کے حوالے سے۔ آج اخبارات نے کیا دیا ہے؟ حلف نامہ دینا پڑ رہا ہے، وہ خاتون ہیں، ان کے پتہ نہیں، دیکھیے کس نے چیلنج کیا، کیوں عرضی ہوئی عدالت میں کہ نہیں یہ صاحب جو جن کو شریک سفر، شریک حیات ہے، شریک حیات ہی کہتے ہیں نا، زندگی کا ساتھی، یہ خاتون کے لباس میں کوئی اور ہیں کہہ کر، تو وہ بیچاروں کو پریشان ہو گیا، نہیں، یہ تو یہ ہے، ان کی جانچ کر لیجئے، میڈیکل جانچ کر لیجئے۔ تو یہ کون صاحب ہے دیکھیں گے۔ اور تلنگانہ میں یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں، ان کا آبائی مقام ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ 3 بڑے قبرستان، عاشور خانے، خانقاہیں، بلڈوز۔ ارے بھائی، یہ اتر پردیش، اتراکھنڈ، آسام تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ چیف منسٹر کا حلقہ ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اور چیف منسٹر تو اسکول کے آدمی ہیں، تو دیکھیں گے ان کا اسکول وغیرہ، اور دیگر خبریں بھی ہیں، کوشش کریں گے۔ مانسون بھی بیچارہ جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پیچھا چھوڑا ہی نہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ دیگر کوشش کریں گے ناظرین پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے، ماہ میلاد کا آخری دن ہو سکتا ہے آج، اور 22 ستمبر۔ چلتے ہیں ناظرین، جی ایس ٹی، گڈس سروس ٹیکسز۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 سے یہ نافذ ہے، اور جس وقت نافذ ہوا تھا، پارلیمنٹ کا رات میں اجلاس ہوا تھا، اجلاس سے نیم شبی کہتے ہیں اس کو، مڈ نائٹ سیشن۔ اور مڈ نائٹ سیشن کب ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، ہماری جب آزادی ملی تھی اس وقت بھی مڈ نائٹ سیشن، یعنی اس کو اتنی اہمیت دینے کے لیے۔ تو اس وقت یہ کہا گیا، دیکھیے آپ، کل بھی میں وزیر اعظم کی تقریر سن رہا تھا، اس وقت بھی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہا تھا،
جب یہ پارلیمنٹ میں جی ایس ٹی نافذ ہوا تھا، کہا کہ یہ دوسری جنگ یعنی آزادی ہے دوسری، ہم یہ ٹیکس کے اصلاحات لائے ہیں اس طریقے سے، یعنی 14 اور 15 اگست کی رات، 15 اگست شروع ہو چکی تھی، مڈ نائٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا، اس وقت یہ اقتدار کی تبدیلی ہوئی. اس کے بعد جی ایس ٹی کا جب نفاذ ہوا 2017 سے، اس وقت بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، وہ مڈ نائٹ سیشن تھا. اس وقت کی تقریر اور اب کی تقریر آپ کمپیریزن کیجئے. لوگ تو خیر وہ تقریر کو بھی آرکائیو سے نکال کے آپ کو سامنے ویڈیو پہ ڈالتے ہیں، دیکھیے یہ بھی پڑھیے وہ بھی پڑھیے، یہ بھی تقریر سنیے وہ بھی تقریر سنیے. اس میں انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ یہ ایک نئی، یعنی آزادی کے بعد کی ایک نئی آزادی ہوگی، آپ کو تمام کئی ٹیکسوں سے نجات ہو جائے گی، سیل ٹیکس، ایکسائز ٹیکس، فلاں ٹیکس، یہ ٹیکس، 17-18 ٹیکس کے بجائے بھائی ایک ہی ٹیکس ہوگا، جی ایس ٹی، اور ون نیشن ون ٹیکس ہو جائے گا پورا. اور اس کے لیے سلیب، 4 سلیب دیے تھے، 5، 12، 18، 28 یہ سلیب دیے تھے، اور ویٹ کو الگ کر دیا گیا تھا. تو اب میں کل بھی تقریر سن رہا تھا ان کی، تو اب کل کی تقریر سے جو ہے کہ آج اب میں بیٹھا ہوں، میڈیا کے لیے جو ٹیکس ہے اس میں کچھ تخفیف نہیں ہوئی، وہی 18% ہے. اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، ہماری جو اکوپمنٹ، یہ سب چیزیں وہ چینج نہیں ہوئی کچھ بھی. پر کیا چیز ہوئی؟ آپ کے کھان پان کی چیزیں، آپ کا ٹوتھ برش، آپ کا صابن، آپ کے استعمال کی چیزیں، واشنگ پاؤڈر، وہ تو خیر کرنا ہی کرنا ہے نا، چونکہ کئی لوگوں کو دھلانا بھی رہتا آپ کو، وہ تو کم ہوا ہے. الیکٹرانک گوڈس، آٹو موبائل، وہ بھی آٹو موبائل میں بھی کیٹیگری ہے، 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، 4 ویلر. اور آج دیکھیے اشتہار دیا گیا اخباروں میں، بڑا اشتہار ہے کہ کون سی چیز سستی ہو گئی آپ کے لیے. جو 12% کے جو 12% کے جو ٹیکس تھے وہ اب 5% پہ آ گئے. تو یہ کئی 18% کے جو ٹیکس تھے وہ بھی اس میں بھی کمی کی گئی. اب یہ دعویٰ کیا گیا سرکار کا کہ 99 جو کموڈیٹیز ہیں، یعنی جو اشیاء ہیں، وہ اس میں تخفیف ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہے، چلیے بہت مبارک ہو. تو اب کئی چیزیں سستی ہو گئیں، تو آج سے اس کا نفاذ ہو جائے گا. دوائیاں، آٹو موبائل، الیکٹرانک گوڈس اور گھریلو استعمال کی اشیاء ہیں، یہ سب چیزوں میں ہوں گے. اب وزیر اعظم کا خطاب ہوا، کہا کہ یہ بھی ایک نیا انقلاب ہے، اور یہ بچت فیسٹیول ہے، نوراتری فیسٹیول اور بچت فیسٹیول. اس کو انہوں نے کمپیریزن کر کے بتایا کہ بھئی دیکھیے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. پہلے تو یہ اس سے پہلے تقریر میں انہوں نے دیپاولی کے موقع پر، جب 15 اگست کو تقریر کر رہے تھے آپ قلعے سے، لیکن دیپاولی سے پہلے یہ نوراتری میں، ٹھیک ہے چلیے اچھی بات ہے، ویسے پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ 22 سپٹمبر سے اس کا نفاذ ہوگا. تو کیا کیا چیزیں سستی ہوں گی اس کی پوری تفصیل دی گئی. اور پھر دکانوں سے اور عوام سے یہ کہا گیا کہ دیسی مال خریدیے، اور دکاندار سے کہا کہ دیسی مال بیچیے. ٹھیک ہے، سودیشی جس کو کہتے ہیں ہندی میں، اس کو ہماری دکنی میں یا اردو میں بھی دیسی کہتے ہیں، یعنی انڈین پروڈکٹ. ٹھیک ہے، اور لگائیے. پھر یہ بھی کہا کہ پہلے کیا قیمت میں ملتی تھی اب کیا قیمت میں ہو رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، چلیے بہت. تو پھر گزشتہ 8-9 سال سے جو لوٹ گھسوٹ ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا، وہ کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ کانگریس کے قائد ہیں ملکارجن کھڑگے، جو پارٹی کے صدر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو لوٹ گھسوٹ ہوئی، 200 لاکھ کروڑ کی جو گھسوٹ ہوئی ہے، وہ اس کا حساب کون دے گا؟ پھر آج دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ چیزیں سستی ہوئی، فلاں ہوئی. اور دیکھیے کئی جماعتیں اس وقت انہوں نے تائید کی تھی، خود بی آر ایس بھی تائید کری تھی اس وقت، وہ بہت. تو یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے اشیاء چیزیں سستی ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن ایندھن، یعنی جو آپ پٹرول، ڈیزل وغیرہ یہ جو پروڈکٹ لیتے ہیں، اس کو جی ایس ٹی میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ ایک سوال ہے. اس پر کیوں ویٹ لگایا گیا؟ اب آپ دیکھیے، ٹھیک ہے چیزیں سستی ہوئیں، سونا کیوں مہنگا ہو گیا؟ سونا 1,15,000. آپ دیکھیے جو 25,000 26,000 23,000 50,000، اب ان کے جب اقتدار میں آنے کے بعد
52,000 روپے اب ایک دم ایسے کیسے ہو گیا؟ پھر اس کو بھی تو اس پہ تو ٹیکس نکال دیجیے نا، اس کو ویٹ پہ کیوں لگایا؟ تو یعنی دیکھیے آپ سرکار کا جو موقف ہے اتنی لوز گھسوٹ ہوئی، اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو یہ پورے کا پورا ابھی بھی مایا جال ہے. اب ٹھیک ہے، لوگوں کو تو تسلی ہو گئی کہ بھائی دیکھو اب جس طریقے سے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ٹی ویوں پہ تو جشن ہو رہا ہے. ایسا ہوگا کہ دیوالی سے پہلے دیوالی ہو گئی اسٹوڈیو کے اندر. تو ہر گھر دیوالی میرے گھر اندھیرا، یہ والا حساب دیکھیے. تو یہ جی ایس ٹی کا معاملہ ہے، تو جی ایس ٹی پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن سونے کی خریداری پر جی ایس ٹی نہیں ہوتی، آپ کی پیٹرول ڈیزل وغیرہ پہ جی ایس ٹی نہیں ہوتی، فلاں پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا بھائی، ٹیکس کم کر دیجیے سونے کا تو لوگ کم از کم 1 لاکھ کے اندر خرید لیں گے. کتنی مشکل ہو رہی ہے. اب شادیوں کا سیزن ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس بھی مسلمانوں کے پاس بھی کتنی مشکل ہو رہی ہے، کتنا بجٹ ان کو نکالنا پڑ رہا ہے. بنا ایک ماہ ساتھ تو بھی سونا ہونا ایک شادی کے لیے، منگنی کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خیر مبارک تو ہو، کچھ تو بھی ہوا ہے، کچھ تو بھی، مگر یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ تو ہر کوئی جو ہے سیاستدان بنا سیاست کے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ تو بات صحیح ہے. عوام کی فلاح بہبود ہوتی تو یہ سب ہوتا ہی نہیں تھا. نام تو عوام کا ہوتا، کام اپنا ہوتا ہے. تو خیر جی ایس ٹی کا جو ہے آج سے نفاذ ہو گیا، تو اس کے لیے ساری اخبارات نے اس کو پہلی سرخی میں دیا ہے. پھر ایک اور بھی چیز ہے جو کہ وہ جو چھوٹی صنعتوں کے پروڈکٹ کے کاٹیج انڈسٹریز کے بارے میں. تو خیر دیکھیے ان کے لیے کیا بینک اپنے دروازے کھولتے ہیں نہیں کھولتے ہیں. ان کے لیے وہ کہا کہ بھائی ٹیکس کی رعایت سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے. ہماری پروڈکٹ کیونکہ ہمارے پاس یقیناً کئی ہمارے جو صنع ہے، یعنی جو انٹرپرنور ہیں، وہ یعنی ان کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، ان کے ورکشاپ بند ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو کم از کم ان کو دوبارہ جو ہے کھولنے کا موقع دیجیے، یہ اچھی بات ہوگی. تو ہم دیسی کی بات کرتے ہیں تو دیسی چیزیں ہی بہتر ہو سکتی ہیں. تو یقیناً یہ بڑی خبر ہے جس کا ہم نے بھی آج انتخاب کیا ہے. دوسری جو بڑی خبر ہے وہ بھی تقریباً اخبارات کی، اردو اخبارات نمایاں کیا ہے، لیکن دیگر زبانوں کے اخبارات نے جو میرے ٹیبل پر ہیں اس کی بھی سب سے بڑی خبر بنی ہے کہ کس طریقے سے آسٹریلیا، کینیڈا اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. اور فساد کی جڑ فلسطین کے مسئلے کی یہی برطانیہ ہے، جس نے کس طریقے سے ایک معاہدے کے ذریعے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہاں جو ہے یہودیوں کو جو جرمنی میں ستائے گئے تھے ان کو لا کر بسانا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد سے یہ پورا کھیل چل رہا ہے، اور اسی کھیل والا مداری برطانیہ وہ آج پھر سے فلسطین کو آج اتنے ظلم زیادتی کے بعد. اور آپ دیکھیے برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہے اسٹارمر، ان کا بیان آیا ہے کہ نہیں اب یہ بہت ہو چکا ہے، تباہی ہو چکی ہے، اب یہ ختم ہونی چاہیے. یہ جنگ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، حالانکہ جینوسائیڈ ہے، جنگ نہیں ہوتی ہے، اس کو روکنا چاہیے اور غذائی رسد جانی چاہیے. یہ چیزوں کو ہم ریاست فلسطین کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کوئی حماس کے لیے ترغیب نہیں ہے، ہم حماس کو بے ہتھیار رکھنا چاہتے ہیں. وہ سیاسی طور پر وہ اپنا کام کریں، لیکن ایک مزاحمتی گروپ کے طور پر نہیں کریں. اس کا بھی انہوں نے خلاصہ کیا ہے. دوسری طرف آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرف سے بھی بڑا بیان آیا ہے. اور حالانکہ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے یہ واضح کیا تھا کہ وہ اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں. سال میں ایک مرتبہ یہ ورلڈ پارلیمنٹ ہوتی ہے، جنرل اسمبلی جو ہوتی ہے، ہر ملک کا حکومت کا سربراہ یا مملکت کا سربراہ وہاں اپنا خطاب کرتا ہے. یہ ایک سالانہ رسم ہے اور کچھ نہیں اس سے ہٹ کے. اس سے پہلے یعنی اس میں یہ اعلان کرنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. اور فرانس نے کہا کہ وہ بھی چند دن کے اندر اس کو تسلیم کر لیں گے. تو اس طریقے سے یورپ کے کئی ملک جس میں اسپین، پرتگال، ناروے، آئرلینڈ، انہوں نے بھی پہلے ہی فلسطین کو تسلیم کر لیا. اب اقوام متحدہ کے 193 کنٹریز میں 142 کنٹریز نے
فلسطین کو، جس میں ہندوستان تو بہت پہلے سے اس کو شامل ہے، اس کو ایک مملکت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، یعنی اس کو اب سفارتی درجہ مل گیا۔ تو اب اس کے لیے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ تھیوری کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہتے ہیں، اور خطے میں امن کے لیے، ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو، وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف نتن یاہو، دیکھیے ظالم کو جب کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تو وہ بہت، اس کا خط بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑے تکبر کے ساتھ، دیکھیے آپ اس کی جو ویڈیو بھی دیکھیے اور تصویر بھی دیکھیے، اس تکبر کے ساتھ یہ تینوں ملکوں کی جو آج میں ذکر کر رہا ہوں، آسٹریلیا، کینیڈا اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ، ارے تم حماس کو انعام دے رہے ہو، میں جسٹ ریجیکٹ کرتا ہوں، کوئی فلسطینی ریاست بننے والی نہیں ہے۔ امریکہ کا بھی یہی ہے، سوائے پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل جس طریقے سے فیول کول کی دوستی ہو گئی ان کی، ایک جانب دو خالب جو ہے نا، ایک جان دو خالب جو کہتے ہیں، یہ چیز ہو گئی ہے، اور امریکہ پوری بربریت کے ساتھ یہ اس ظلم کو پوری تائید کر رہا ہے، ہر فورم میں تائید کر رہا ہے اس ظلم کو۔ تو اب آگے کیا ہوگا، یہ بڑا سوال ہے، آگے کیا ہوگا۔ لیکن جو قتل عام ہے وہ تو چل رہا ہے، 24 گھنٹوں میں 75 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور ایک خاندان کے 25 لوگ شہید ہو گئے۔ پینے کے پانی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پینے کا ایک گھونٹ بھی چھوٹے بچوں کو بھی نصیب نہیں ہے، کھانا تو چھوڑیے، گیہوں کا ایک دانہ بھی جو ہے، اور پوری طریقے سے آبادیوں کو ادھر سے ادھر بھگا جا رہا، ادھر سے ادھر بھگا جا رہا، اور ان کے پاس نہ تو کوئی خچر کی گاڑیاں ہیں، خچر کو گھاس کھلانے کے لیے بھی گھاس نہیں ہے، خچر بھی بھوکا ہے۔ تو اتنی بربریت ہو رہی ہے، اور عرب ممالک ریزولوشن پہ ریزولوشن، ریزولوشن پہ ریزولوشن، اور نیوکلیر پاور رکھنے والا، جو اپنے آپ کو واحد نیوکلیر پاور رکھنے کا جو دعویٰ کرنے والا ہمارا ایک پڑوسی ہے، وہ اب آقا کے قدموں میں اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے خدمت کرے گا، ان کے قدم چومے گا۔ وہ بھی آج خبر آئی ہے، جوکر ایک ہے وہاں کا ایک پرائم منسٹر، وہ جوکر جب کر رہا ہے کہ میں مسلم قائدین کو ملک کے لے کے جو ہے میرے آقا سے مل رہا ہوں، وائٹ ہاؤس جا کے ملوں گا، نیو یارک کی جنرل اسمبلی میں جاؤں گا، اس کے بعد آقا کو قدم چوموں گا، ان کا شکریہ، کس لیے ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری طریقے سے ایک انقلاب، نیپال سے میں تو بھی کچھ کنٹرول ہوا، لوگ 24 گھنٹوں میں سدھر گئے، بنگلہ دیش میں بھی یہی 2 دن لگے وہاں۔ لیکن جب ان ملکوں کے تخت اور تاج اڑتے جائیں گے نا تو دنیا دیکھے گی، ان کا تعاقب ایسا ہوگا کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ان حکمرانوں کو، چاہے وہ عرب کے ہوں یا اسلامی کنٹری، نام نہاد اسلامی کنٹریز کے۔ تو یہ، اور دوسری طرف کس طریقے سے بحر احمر کی طرف کئی سینکڑوں کشتیوں کا جو یورپ کے کئی ممالک سے قافلہ چلا آ رہا ہے، امداد کا جو ہے غزہ میں داخلے کا، وہ بھی دیکھیے، وہ بھی منظر ہے کس طریقے سے رواں دواں۔ اب یہ افریقہ کے مغربی علاقے سے اب مڈل ایسٹ کی طرف جا رہا ہے سمندر کے راستے، اور یہ ریڈ سی پہنچے گا، غزہ کی جو سمندر ہے، غزہ کی جو پٹی ہے، وہاں تک اس کی رسائی ہوگی۔ تو دیکھیں گے اس کو روکنے والے کون ہوں گے، کیا ہے۔ اس میں 90% سے زیادہ لوگ یورپی عیسائی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں جو امن پسند ہیں، اور کچھ چند ایک مسلمان ہیں، پاکستان، تیونس وغیرہ اس طریقے کے ممالک ہیں، تو بہت کم لوگ ہیں اس میں۔ تو دیکھیے یہ، جبکہ ان 57 اسلامک ملکوں کی جو نمائندگی ہے وہ کیسی ہے دیکھیے، جبکہ یورپ اور دیگر ملکوں کی نمائندگی کس طریقے کی ہے وہ بھی دیکھیے، تو کس کو احساس ہے۔ تو یہ بھی سچویشن ہے جس کے بارے میں آپ ناظرین، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ سے بات ہو رہی تھی غزہ، فلسطین، یہ تو مسلسل ہمارے خبروں میں، اخبارات میں برابر یہ چیزیں خبریں ہوتی ہیں، اور اس پر ہم کو بات کرنی ہوتی ہے۔ آتے ہیں بگرام، افغانستان کا وہ مشہور ایئر بیس جو ایک بڑے عرصے تک امریکہ کے ہاتھ میں رہا، اور اس کو
امریکہ کو وہاں سے بھگانے کے لیے طالبان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، بے شمار قربانیاں دی اس اڈے پر. یعنی فوجی اڈا ہے، ایئر بیس ہے، یہ بہت بڑا ایئر بیس ہے. اور جب امریکہ کے خلاف طالبان فتح حاصل کر رہے تھے تو امریکہ کے جو امریکن فوجی، امریکن مشنری، ان کو راستہ دینے کے لیے پاکستان نے کس قسم کی مدد کی تھی. اور وہ مدد کرنے والے میاں جو ہے نیازی صاحب آج جیل میں ہیں بیچارے. تو خیر امریکہ یہی ہوتا ہے، کام نکالنے کے بعد ٹیشو کیسا ہوتا ہے ویسے ہی کر دیتا ہے. وہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا اس نے، اس کو تو مروا دیا، اور پرویز مشرف کو بھی ایسے ہی کیا. اب ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ جوکر جو بیٹھا ہوا ہے نیا، اس کو بھی ایسے ہی ہونے والا ہے. تو خیر مگر میں اب کیوں بگرام ایئر بیس کیوں چاہیے؟ وارننگ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. دیکھیے اب نہیں دیں گے تو اچھی بات نہیں ہوں گی، چونکہ پاکستان تو حامی ہو گیا. اس سے بڑا مقصد چین سے پنگا لینا ہے، چونکہ ہندوستان کے ساتھ جو امریکہ کے معاہدے ہوئے ہندوستان نے پوری طریقے سے سرنڈر کر دیا. لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک پڑوسی کے ساتھ، اب دیکھیے آپریشن سندور کے بارے میں جو بین الاقوامی میڈیا کی خبریں، خیر ٹھیک ہے ہم تو بڑی ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، ہم نے فتح حاصل کی، سب کچھ کی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ 6 طیارے گرے، کس کے گرے؟ ہم نے جنگ رکوا دی. آج بھی کہا پھر میں نے جنگ رکوا دی، مجھے نوبل انعام چاہیے. آج پھر کہا، پھر جنگ، ہندوستان پاکستان کا ذکر کیا نے. اور کیوں ہندوستان پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہا؟ چونکہ یہاں کی جو ہندوستان کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو اب وہ اس سے نفرت کرنے لگا ہم نے. اور نفرت کا ثبوت گزشتہ مارچ سے شروع ہو گیا. جیسے کہ ہمارے لوگ امیگرینٹس کے جو لوگ تھے وہ کیسے بندی بنا کر لائے گئے تھے فوجی طیارے میں کھڑے کر. سنیں 18 گھنٹے تختے پر بیٹھ کر کھڑے کر جو مصیبت ہوتی ہے. آپ ایون آرام دہ بزنس کلاس میں بھی 18 گھنٹے سفر کیجئے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جیٹ لاگ کیسا لگتا آپ کو؟ اس کے بعد کئی دن تک سنبھل نہیں پاتے آپ. اور یہاں تو لکڑی کے تختوں پر ایئر فورس کے طیارے میں بیٹھ کر آتے آپ. کس اذیت کے ساتھ ہم کو بھیجا گیا، اس کے بعد ٹیرف لگا دیا گیا، اس کے بعد اب تو H1B ویزا کا ہو گیا. پھر اب یہ اور ایک چیز یہ سامنے آئی، دیکھیے جو بھی ٹریول کریں گا ہندوستانی، جو بھی ٹریول کریں گا داخل ہوں گا، اس کو $250 امریکی دینا ہی پڑے گا ویزا فیس کے ہٹ کے انٹری میں. تو اس کے کتنے پیسے ہوتے؟ $250 کے 22 یا 23 ہزار روپے ایکسٹرا. آپ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے جائیں گے، آپ کے پاس 10 سال کا ویزا لگا دیتا، چلو جا کے آئیں گے بھائی، اپنی چلو بچی فلاں ہے اس کا جو ہے تیمارداری کر کے آئیں گے، چلو امید سے اس کے پاس جا کے آئیں گے. یہ اکثر ہوتا ہے. تو آپ کو ایکسٹرا 22 ہزار روپے دینا ہی پڑیں گے. تو اب یہ بھی لگا دیا. تو اب اس کو یہ کہ یہ بے بھروسہ آدمی ہے جو ایک چھوٹے پڑوسی سے مقابلہ نہیں کر رہا. یہ چین سے کیا مقابلہ کرتا ہے؟ دیکھیے آپ یہ اس کی. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے، جو دنیا کا بڑا اخبار ہے. نیو یارک ٹائمز بہت بڑا اخبار ہے. تو اب بگرام بیس کس لیے ہونا ہے اس کو؟ وہ ایک چوٹی پہ، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ قلعے کی چوٹی پہ بیٹھے تو آپ پوری طرح نظر رکھ سکتے ہیں. تو چین کی جو سلک روڈ ہے وہ اس پر نظر رکھ سکتے ہیں آپ پوری طریقے سے. تو افغانستان کوئی عرب ملک نہیں ہے نا، جیسا کہ خطر والا 10,000 نفری ایئر بیس سب میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ میری حفاظت کا وعدہ کریں نہیں کریں، پھر بھی میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ وہ حکمران بے غیرت حکمرانوں میں ہے. افغانستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں. افغانستان کا جو ہے وہ ایک افسانہ پڑھتے تھے علی عباس حسینی کا. اب تو خیر لوگ افسانہ پڑھنا بھی پتہ نہیں، وقت بھی نہیں ہوگا. کابلی والا کہہ کر، تو وہ آپ کابلی والے کا افسانہ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی، اور دل زیادہ نرم ہو تو خون بھی نکلے گا. کابلی والا. تو کابلی والے وہ ہوتے ہیں، یعنی افغانستان کے جیوٹ لوگ ہوتے ہیں. اپنے وعدے پر، اپنے اس پر مر جائیں گے لیکن وعدہ خلافی نہیں کریں گے. ہمت والے لوگ ہوتے ہیں. عرب حکمرانوں کے وجہ سے بکاؤ نہیں ہوتے، بے ضمیر نہیں ہوتے یہ لوگ. تو اب بکرام کے اوپر افغانی طالبان نے بھی وارننگ دے دی، اور افغانستان کو اڑانے کے لیے پاکستان کو تیار کر رہا ہے. اور پاکستان کا جوکر وہاں جا کے مل کے آنے والا ہے سب کے ساتھ. تو دیکھیے یہ کھیل. اور اس میں چین کی کیا پالیٹکس ہوتی دیکھیے، چونکہ یہ پورا مسئلہ چین کے لیے. تو
خیر دیکھیے آپ. اچھا آتے ہیں ایک اور خبر کی خبر. پیرس ڈیڈ لائن سے آپ بھی پڑھیے, بڑی مزے کی خبر ہے. فرانس کے جو صدر ہیں میکرون, ان کو عدالت میں یہ حلف نامہ داخل کرنا پڑا. اجی جو میری بیگم صاحبہ ہیں نا وہ خاتون ہیں. پھر ان کے جسمانی نقش و نگار بھی بتائے انہوں. ارے دیکھو یہ آپ جانچ کر لو, یہ عورت ہے. یہ ایسا کیسا ہو گیا بھائی؟ ایک ملک کے صدر کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ظاہری طور پر تو زنانی لباس میں رہتی ہیں لیکن یہ کچھ اور ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے اور؟ تو اب عدالت میں ان کو حلف نامہ, پھر بیگم صاحب کو بھی برابر. ارے میں تو خاتون ہے بھائی, یہ کیسے معاملہ ہو گیا ہے؟ تو دیکھیے لوگوں میں کیسے, خیر میکرون کتنے صحیح ہے کیا نہیں ہے وہ الگ سوال ہے, لیکن یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے جنس کی بنیاد پر؟ تو یہ معاملہ دیکھیے, شریک سفر جو ہوتا ہے زندگی کا, یہ انمول تحفے ہوتے ہیں اور ہر دو کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے, مجھے یہ بات کی وہ ہوئی کہ یہ ان میاں بیوی میں جو ٹیوننگ ہے وہ بڑی, دیکھیے ہمارے لیے بھی, کیونکہ سماج کی جو ابتدا ہوتی ہے خاندان سے ہی ہوتی ہے. خاندان خوش و خرم ہے اور محبت کا, ٹھیک ہے امیری ہو یا غربت ہو, سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار قربانی, اعتدال, عزم, حوصلہ اور مل کر زندگی گزارنا. تو آپ پڑھیے بڑی خبر, کچھ انگریزی اخبارات نے اس کو بڑا نمایاں کیا ہے کہ اس کی وجوہات کیوں ہوئی, یہ عدالت میں کیوں پیش ہوئے, پھر ان کو کیوں حلف نامہ داخل کرنا پڑا, اور حقیقت کیا ہے. فرانس کی تہذیب, حالانکہ فرانس ایک بہت ہی الٹرا ماڈرن اور سپر پاور ہے, اور یونائٹڈ یعنی ویٹو پاور والا ملک ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کا صدر بھی تو ایک انسان ہے, وہ بھی ایک اپنا خاندان رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی خبر پڑھی آپ, بڑی مزیدار خبر ہے. خیر آتے ہیں ناظرین کچھ اور خبروں کی طرف آتے ہیں. مانسون کیوں مسلسل اب دیکھیے, پھر ہماچل, اتراکھنڈ, دلی, راجستھان, جموں, آسام, ان کی خبریں آئی ہیں. اور تلنگانہ سے یعنی دکشن سے جو ہے, دکن کے جو علاقے سے, وہاں بھی حیدرآباد میں عجیب دکھ رہا ہے, ایسا دھوکہ دکھ رہا ہے. دن میں ایسی دھوپ, چمکدار تیز دھوپ, ایسی گرمی, پھر شام ہوتے ہی ابر آ گئے, گرج دھار. اور آپ دیکھیے نہ صرف حیدرآباد بلکہ اس کے متصل اضلاع میں, شمالی اضلاع میں پوری طریقے سے بارش رات بھر ہوتی رہی, کئی علاقوں میں بوندا باندی بھی رہی. تو خیر یہ قدرت کا نظام ہے. تو دن میں تو خیر راحت تو دے رہی ہے نا بھائی, چلو آپ کام کر لو کچھ بھی ہو, رات میں ہم برسیں گے, جم کے برسیں گے. تو یہ بھی خبر بارش سے متعلق ہوئی ہے. اور رہی بات ایشیا کرکٹ چل رہی ہے, پاکستان کو ایک نے 2 مرتبہ ہم نے شکست دے دی. اب یہ جو ناک آؤٹ مرحلہ ہوتا ہے سپر 4 یعنی جو ہے, اس میں بھی کل میچ ہوا تھا. اس میں ہندوستان نے پاکستان کو بڑی اس سے ہرا دیا. اس سے پہلے بھی میچ میں پاکستان کو ہرایا, جو لیگ میچ ہوتے ہیں اس میں بھی پاکستان کو ہرایا. تو یقیناً ہندوستان کی ٹیم کافی فٹنس ہے. اور دیکھیے کھیل ہوتا ہے, لیکن کھیل میں جیت اور ہار بھی ہوتی ہے, لیکن کھلاڑیوں پر اس ملک کے سماجی, معاشی, سیاسی حالات کا بھی اثر ہوتا ہے. چونکہ یہ کھیل صرف فزیکل فٹنس کا نہیں ہوتا, فزیکل فٹنس کے ساتھ منٹل فٹنس, کسی بھی کھیل میں آپ, ایون کبڈی کیوں نہ کھیلے آپ, اس میں بھی اب کوئی کھلاڑی اس کی یعنی مانسکتا جس کہہ سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ آف مائنڈ وہ ڈسٹرب رہی, ٹھیک ہے فزیکلی بہت فٹ, اس سے کچھ ہونے نہیں. تو وہ جو معاملہ ہوتا ہے, منٹل ہیلتھ کا جو معاملہ ہوتا ہے, یعنی ذہنی طور پر اس کی جو اپج ہوتی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اپنے ان کے کھلاڑیوں کے پرفارمنس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملک کس طریقے سے جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہی وجہ ہے کہ باوجود اچھی مطلب رکھنے کے ان کو 2 مرتبہ ہندوستان نے شکست دی تھی. اب یہ جو چنٹوز کہہ رہے ہیں دیکھو کھیلنا اچھا ہوا نا پاکستان کو, ارے ایک طرف ہم پہلگام کہتے ہیں, آپریشن سندور کہتے ہیں, اور پھر
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کچھ معاملات نہیں کریں گے، پھر ادھر بھی جو ہے نہیں ہم کو، یعنی آپ کو ایشیا کا کب قیمتی ہے ان خون کے بدلے میں؟ جو 26 ہمارے جو ٹورسٹ مرد جن کا نام پوچھ کر ان کو ہلاک کیا گیا تھا ظالموں کی طرف سے، اس کے بدلے میں یہ کب قیمتی ہے ہمارے لیے؟ ان کا خون قیمتی نہیں ہے. تو یہ بڑا میسج، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کو نفرت پروایا جاتا ہے، ہمارے کو عوام کو، ہندوستانی عوام کو نفرت پروایا جاتا ہے، اور خود ڈیل کر لیتے رہتے ہیں اندر کا اندر. تو یہ بھی خبر آج اس کو اخبارات میں دیا گیا ہے. اور پھر سے میں اس طرف واپس آتا ہوں جو جی ایس ٹی کے بارے میں جو کچھ ہماری اصلاحات ہوئی ہیں، اچھی بات ضرور ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کے جو معاملات ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ ملکارجن کھڑگے کا بھی ایک بڑا ریئیکشن آیا کہ اب قوم سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، چونکہ گزشتہ 8 سال کے دوران آپ نے 200 لاکھ کروڑ کا جو ہے پوری طریقے سے لوٹ گھسوٹ کی. تو اب یہ 8 سال تک لوٹ مہا اتسو چلا تھا، اب آپ اس کو جو ہے فیسٹیول کہہ رہے ہیں. تو وہ فیسٹیول کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا. ممتا بنرجی کا ایک بڑا بیان اس میں دیکھیے آیا، اس میں کس طریقے سے جی ایس ٹی کے جو لزوم کو نشانہ بنایا گیا. اور اکھلیش سنگھ یادو جو سماجوادی پارٹی کے ہیں وہ ہے، اور سنجے راوت جو شیو سینا کے ہیں ان کا بھی ایک بیان ہے. اس طریقے سے تیجسوی یادو، یہ ان کے بھی بیانات ہیں. تو کافی، تو اس میں پوری طریقے سے یہ بات واضح ہے کہ ابھی بھی جو معاملہ ہے یہ بھی ابھی اصلاحات کا جو عمل ہے وہ غیر مکمل ہے. اور ایک خود راہل گاندھی اس کو گبر سنگھ ٹیکس کہتے آ رہے ہیں. کہا کہ گبر سنگھ ٹیکس میں آپ اصلاحات لائے ہیں، لیکن اس ٹیکس میں پوری طریقے سے ریفارم کی ضرورت ہے، اور یہ ٹیکس کس حد تک عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی جو ہے جو ذہنی ریزرویشن سے جو تحفظات ہیں اس کو ظاہر کیا ہے. اور ایک چیز جہاں تک مہاراشٹر کی سیاست ہے، اب مہاراشٹر کی سیاست میں 2 کزنس یعنی راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے، ان کے اتحاد کی خبریں تو آتی ہیں. بامبے کا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ملک کا سب سے بڑا میونسپل کارپوریشن ہے، جس کا بجٹ ایک ہماری چھوٹی ریاست کے بجٹ سے بڑھ کر ہے. اب یہاں دونوں بھائیوں کا جو ہے، 2 چچیرے بھائیوں کا جو ہے اتحاد کی بات کی گئی ہے. اب وہ آگے کیا ہوگا کہتے ہیں، جبکہ شیو سینا یعنی انڈیا گٹھ بندھن جو ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے حلیف ملک ہے اس کا، تو حلیف جو ہے جماعت ہے سوری. تو یہ آگے بامبے کے لیے اس کے کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ خبر آئی ہے ضرور کہ دونوں بھائیوں میں کافی کچھ یعنی بات ہو رہی ہے کہ دونوں مل کے لڑیں گے الیکشن، اور 60 اور 40 کا جو 60-40 جو تناسب ہوتا ہے اس کے لحاظ سے لڑیں گے. یہ بھی خبر آئی ہے. اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.